إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير حدي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض وأرض عندنا كتاب حفيظ. قال الله عز وجل في كتابه الكريم بعد نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا اله الا الله واللهم اجعل من الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امين يا رب العالمین. ہر طرح کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا رب ہے، جو ہم سب کو پالنے والا ہے. سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں ہم نے یہی سورۃ الانفال کی آیات پر غور فکر کیا تھا اور بہت ساری باتیں باقی رہ گئی تھی، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اس ساری باتوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہمیں صاف صاف اور صحیح صحیح بولنے کی توفیق عطا فرما، آمین. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم اپنے اہل و عیال کو، تم اپنے گھر والوں کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہے. اس کا مطلب ہمیں اس بات پر غور و فکر کرنی ہے کہ ہر ایک انسان جو گھر کا حاکم بنا گیا ہے اس کے اوپر یہ بہت بڑا رسپانسبلٹی ہے، بہت بڑا ایک کام ہے. اگر اللہ یہ چیز نہیں کہتا تو شاید ہم کچھ کرتے یا کچھ نہیں کرتے، لیکن اللہ صاف صاف کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، جو تم اللہ پر بلیو کرنے والے ہو، اللہ کو ماننے والے ہو، تمہارے اوپر سب سے بڑا یہ ذمہ داری دیا گیا کہ تمہارے اہل و عیال کو تم اس جہنم سے بچا لو جو کہ بہت فبئس المصیر، جو سب سے بری جگہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ وہ گھر والے، وہ بچے کون ایسا کام کریں گے جس سے وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے؟ اگر اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اللہ نے جہنم کو بہت سارے اٹریکٹفل، بہت سارے خوشگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے، اور اللہ نے جنت کو بہت ہی مشقت، بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹاسک سے ڈھانپ دے دیا ہے. یعنی ہم انسان کو جنت میں جانے کے لیے بہت ساری مشقت، بہت ساری ڈیفیکلٹیز، بہت سارے ٹیسٹ، بہت سارے قربانیوں کا سامنا کرنے کے بعد ہمیں جنت کا راستہ ملے گا. لیکن اس کا جسٹ الٹا ہے کہ جہنم اتنا آسان ہے، جہنم اتنا فری ہے کہ کوئی بھی انسان اس میں چلا ہی جائے گا اگر وہ اپنے ٹیمپٹیشن کو، اگر وہ برائی سے، اگر وہ اپنے آپ کو سارے ڈیزائر سے، سارے کیا بولیں گے، سارے خواہشات سے اگر اپنے آپ کو ہولڈ نہ کرے، اپنے آپ کو نہ روکے، تو ایک دن وہ اس میں پڑ ہی جائے گا. اور ہم یہ آپ کے سامنے بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس ٹائم میں ہم جی رہے ہیں، گناہ فری میں بٹ رہا ہے. گناہ کی آپ کو کوئی گناہ کا جگہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں. ہم سب کے پاس، چاہے وہ بڑے ہو یا بزرگ ہو یا بچے ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ابھی جو گناہ کا ایکسپوجر ہے وہ کبھی تھا ہی نہیں. اور ایک بچہ ابھی جو چیز دیکھ رہا ہے اپنے فون میں،
اگر آپ وہیں 50 سال بیٹھ جائیں تو 50 سال کے انسان وہ چیز سوچ نہیں سکتا تھا جو ابھی 6-7 سال کے بچے جو دیکھ رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں. اور ذرا میں آپ کو یہ بات بتا دوں, جو انسان جو چیز کو بار بار دیکھتا ہے, جو انسان جو چیز کو بار بار کنزیوم کرتا ہے, اس کا تھاٹس, اس کا تھنکنگ, اس کا سوچ بھی اسی طریقے کا ہوتا ہے. اگر کوئی انسان اپنے فون میں کوئی برا چیز دیکھ رہا ہے, کوئی گندی فلتھ چیز دیکھ رہا ہے, بے حیائی دیکھ رہا ہے, تو کیا سوچ رہے ہیں کہ وہ انسان کے ذہن میں کوئی گندا ایکسپوژر نہیں پڑ رہا, بہت غلط تھنکنگ. انسان جو چیز کو بار بار دیکھتا ہے اس کا مائنڈ اسی طریقے سے کام کرتا ہے. یعنی جو انسان اپنے فون میں گندی چیز کو دیکھتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ چیز ختم نہیں, تب بھی اس کے ذہن میں وہ گندگی چلتی رہے گی. ابھی آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہے ہیں کیونکہ جب اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ تم اپنے اہل و عیال کو, یعنی خاص طور پر اپنے بچے کو, اپنے وائفز کو, اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا لو, اس کا بہت بڑا امپلیکیشن پتہ کیا ہے. اللہ قرآن یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ وہ لغوی, کیونکہ وہ بے حیائی کی بات کرتے تھے آپس میں. دیکھیے اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ بے حیائی کی بات کرتے تھے, اللہ کہہ رہے ہیں اس لیے وہ جہنم میں ہے. اب ذرا ہم اور آپ اس پر غور و فکر کریں. جو بے حیائی کا بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو بے حیائی دیکھ رہے ہیں, جو بے حیائی کام کر رہے ہیں, اس کا کیا ہونے والا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس کا مطلب اگر ہم اپنے بچے کو, کیونکہ آپ یہ نہیں, مطلب اگر آپ کا بچہ 10-15 سال کا ہے, آپ اس سے کتنا بھی فون چھین لیں, آپ اس سے کتنا بھی سوشل میڈیا دور رکھے, ایک ٹائم میں ہے کہ آپ کو اس کو فون کو ایکسپوزر دینا ہی پڑے گا, آپ کو اس کو فون دینا ہی پڑے گا. بٹ ہم کیا کریں کہ آپ اپنے بچوں کو کیسے ڈیزائن کریں گے کہ وہ اتنے برے ماحول میں رہ کر بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ عَلَى النِّسَاءِ, کہ مرد کے لیے سب سے بڑا اٹریکشن, سب سے بڑا ٹیسٹ جو ہے عورت دیا گیا ہے. یہ چیز کوئی نہیں, اس چیز سے کوئی منع نہیں کر, کتنا بھی وہ بہت بڑا اسکالر ہو جائے یا سو کالڈ قرآن کو پڑھانے والا ہو جائے یا کتنا بھی اچھا کام کرنے والا ہو جائے, لیکن اس کے اندر بھی اللہ نے شہوت رکھا ہے. اور ہم یہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ 10-15 سال کا بچہ وہ بے حیائی, وہ گندگی چیز دیکھ رہا ہے. اگر آپ اس کو آج نہیں روکے, اگر آپ اس کو, اس کا مائنڈ آج چینج نہ کریں, تو واللہ جب وہ انسان, وہ بچہ 15 سال کے بعد جب وہ 25 سال پہنچے گا تو ایسا کام کرے گا, ایسے گندے کام کرے گا کہ آپ کہیں کہ اللہ ہم نے تو سب کچھ کیا, ہم نے اس کو قرآن پڑھایا, ہم نے اسے تجویز پڑھایا, ہم نے اسے مدرسہ بھیجا, ہم نے اسے غیر محرم سے دور رکھا, ہم نے سب کچھ کیا, یہ 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہے, لیکن یہ گندا کام کیسے کر دیا. اس وقت آپ کے ذہن میں صرف پچھتاوا رہے گا. ہم یہ بات بہت ہی غور کی بات جو ہم غور کرتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. اللہ قرآن میں بار بار اللہ قرآن میں کہتا ہے واتقوا اللہ, تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ سب سے بڑا چیز ہے جو ہر ایک انسان کو اپنے ٹیمپٹیشن سے, ہر ایک انسان کو اپنے برائی سے اس کو بچائے گا. اچھا آپ کہیں گے کہ آج کل سوشل میڈیا میں یا باہر بازار میں, مارکیٹ میں جو ہے بے حیائی عام ہے, تو ہم اپنے بچوں کو کیسے سنبھالیں گے, ہم تو نہیں روک پائیں گے. بہت صحیح بات. لیکن اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے سورۃ نور میں, سب سے پہلے اللہ مردوں کو حکم دیتا ہے کہ اے ایمان والو, اگر تم اللہ کو صحیح میں مانتے ہو, یہ ہم ایڈ کر رہے ہیں, اللہ فرماتا ہے کہ جب تم غیر محرم کو, غیر عورتوں کو دیکھو تو اپنی نظریں جھکا لو. اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ کا بچہ یا آپ خود یا کوئی بھی مرد اپنے آپ کے ٹیمپٹیشن کو کبھی کنٹرول کر پائے گا جب اس کے ذہن میں, جب وہ بے حیا چیز کو دیکھ رہا ہے, اس کے بعد اپنی نظریں نیچی کر رہا ہے اور اس کو یاد آ رہا ہے کہ اللہ نے دیکھنے کو منع کیا ہے. دیٹس تقویٰ, اس کو بولتے ہیں اللہ کا کانشیس ہونا. بٹ ہم بار بار وہ آیات سورۃ نور کو پڑھتے رہے, ہم کو یاد ہے, لیکن ہم بے
حیائی چیز دیکھنے کے بعد اپنی نظریں نہیں جھکا رہے ہیں، اس کا مطلب ہم صرف اس قرآن کو یاد کر رہے ہیں، صرف ہم اس کو حفظ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں وہ قرآن اترا نہیں ہے۔ قرآن اس لیے تھا کہ ہمارے تھنکنگ کو افیکٹ کرے، ہمارے دل کو افیکٹ کرے، اور ہمارے دل کو افیکٹ کرنے کے بعد ہمارے جو ایکشنز ہیں اس میں چینج لائے۔ سو اس کا مطلب کہ اللہ کا تقوی ہے جو ہم سب کو اس برائی سے بچائے گا۔ اس کا مطلب کہ زمانے میں کتنا بھی برائی ہو جائے، کچھ بھی کتنا بھی بے حیائی ہو جائے، اگر مرد، اگر آپ کے سو کال بچے، وہ بچے اگر وہ بالغ ہو گئے تو وہ سو کال بچے نہیں ہیں، اب وہ بڑے ہیں۔ یو ہیو ٹو بیہیو لائک اے ایڈلٹ، اب وہ بڑے ہیں۔ تب آپ کے بچے اگر یہ کام کر رہے ہیں، اگر وہ اللہ کا تقوی اس لیول پر ہے، تو وہ چاہے اسکول میں ہو، چاہے وہ یونیورسٹیز میں ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے وہ سو کالڈ اسلامک کنٹری میں ہو، چاہے وہ یو ایس میں ہو، یو کے میں ہو، دنیا میں کسی بھی جگہ پر ہو، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیا ہے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کو کوئی خطرہ نہیں۔ ہم جس ماحول میں ابھی ہیں، جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ نوجوانوں میں بیڑی، سگریٹ اور تمباکو، الکوہول، چرس، گانجا سب عام ہے۔ ماں باپ کو بھی پتا ہے، لیکن ماں باپ کتنا سمجھائیں گے؟ جب پیڑ جو ہے جب نازک ہے، تب اگر آپ اس کو جدھر اس کے ٹہنیوں کو فولڈ کریں وہ ادھر مڑ جائے گا۔ بٹ جب ایک پودا جب اگر پیڑ بن جاتا، تب آپ کتنا بھی اس کو مار لے، پیٹ لے، آپ اس کو کتنا بھی کر لے، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ سیم وائز جب وہ بچہ تھا، آپ نے اس کی تعلیم اس طرح نہیں کی تھی، اس لیے اب وہ جب بڑا ہو گیا، اب وہ 25-30 سال کا ہو گیا، اب آپ لاکھوں دفعہ اسے بول دیں کہ بیٹا یہ کام اچھا نہیں ہے، یہ کام برا ہے، وہ نہیں سنے گا۔ اور ہم یہ چیز غور فکر کر رہے ہیں کہ وہ جو سو کال جو یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور جو الکوہول، گانجا، یہ وہ پی کر خود کو کول کہتے ہیں، اور کول کرنے کے بعد یہ سب کنزیوم کرنے کے بعد کسی غیر لڑکیوں کو بہت گندا کمنٹ کرتے ہیں، اور وہ خود کو کہتے ہیں کول ہیں ہم، تو واللہ آپ جسٹ تھنک، آپ ایسے بے حیائی سوچ کے سوسائٹی کو کیسے چینج کریں گے؟ کیسے؟ جسٹ تھنک۔ کوئی انسان اس کو چینج نہیں کرتا جب تک کہ اللہ کا خوف نہ آ جائے۔ تب اگر وہاں پر کوئی ایک ایسا بندہ ہے کہ جو اتنے برائی میں بھی خود کو کہہ رہا ہے کہ ہم یہ سارے لوگ جو برائی کر رہے ہیں ہم اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ اللہ کا خوف ہے، جسٹ تھنک کہ اس کے ماں باپ نے اسے کس طریقے سے اس کو کس طریقے سے اللہ سے اس کو جوڑ دیا ہے کہ وہ اتنے ٹیمپٹیشن کے باوجود، اتنے اٹریکٹیو فل ورلڈ کے باوجود اپنے آپ کو ہولڈ کر کے رکھا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے۔ بس ہم صرف ماں باپ کو نہیں کہیں گے کہ صرف یہ ماں باپ کی ہی ذمہ داری ہے۔ ماں باپ ایک وقت تک جب آپ گھر پہ ہو، جب آپ بچے تب تو وہ کہیں گے، لیکن جب آپ 25-30 سال کا ہو گئے، اب آپ پر بھی یہ ابلیگیشنز ہے کہ آپ اپنے ایکشنز کو کیسے چینج کرتے ہیں۔ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں، اللہ اس پر کس طریقے سے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا، یہ بھی آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت ہے۔ یعنی ہم بولنے کی کوشش یہ کر رہے ہیں، اگر سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں اللہ کے قریب آنا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ حَبْلًا، کہ اللہ سے کہ اللہ کے رسی کو کس کے تھام لو اور تم الگ الگ فرقوں میں مت جاؤ۔ اور اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، مطلب کہ قرآن جو ہے ایمان والوں کے لیے شفا ہے، یہ نہیں ہے۔ ہم بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو ابھی یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، لائک ان کو ہر چیز کا ایکسپوزر ملا ہوا ہے، الکوہول، گانجا، چرس، جو بھی ہوتا ہے، بار کلب، سب کچھ، وہ انسان سب کچھ کر کے بیٹھ گیا۔ لیکن جب اس کو قرآن کا ایکسپوزر ملا، جب وہ قرآن کو پڑھنے بیٹھا، جب وہ قرآن کو دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا، تب وہ سارا چیز چھوڑ دیا اور وہ کہا کہ اب سکون بھائی صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور اللہ قرآن میں بار بار کیا کہتا ہے کہ اے انسانوں، سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر ہم سب ایک خود سے ایک یہ خود کے دل کو ہم یہ کہیں کہ ہم اس سوسائٹی کو جو بھی برائیاں ہیں، جو بچے جو بھی گندے چیز میں مبتلا ہے، ہم اس کو کیسے دور کریں، تو سب سے پہلے ماں باپ کو چینج ہونا پڑے گا۔ ہم کچھ ایسے ماں باپ کو جانتے ہیں جن کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ میرے بچے صرف پڑھے اور اچھے پیسے کمائے، بس
اگر کسی کے ذہن میں یہ چیز ہے تو واللہ آپ اپنے بچوں کو بڑے بڑے ایجوکیٹڈ پی ایچ ڈی ہولڈر آپ جتنے بڑے عہدے جانتے ہیں آپ کر لیں گے، بٹ وہی بچہ دنیا میں آپ کو اس طریقے سے کبھی نہ کبھی ذلیل کرے گا کہ آپ کے ذہن میں آپ اس چیز کو سوچ نہیں پائیں گے۔ میرا کنسرن یہ ہے کہ آپ دنیا کی جتنے بھی بڑے اعلیٰ تعلیم ہوتا ہے، چاہے وہ آکسفورڈ، چاہے وہ کتنے بڑے بڑے یونیورسٹی، چاہے وہ ڈبلن، آپ کتنے بھی بڑے بڑے یونیورسٹی میں اپنے بچے کو پڑھائیے، بالکل اچھی بات ہے، بٹ اپنے ساتھ ساتھ ان کو ایسا علم دیجیے کہ وہ دنیا میں کچھ چینج لائے، مطلب اس کو ایسا مسلمان بنائیے کہ بہت سارے نان مسلم ہیں لیکن ایک آپ کا بیٹا، ایک آپ کی بیٹی ہے ان نان مسلم کے درمیان میں، تو سارے نان مسلم سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ یہ بندہ کس طریقے سے ہے، اس کو کس نے اتنی بڑھیا تعلیم دی ہے، اور وہ بندہ پورے ورلڈ کو چینج کر دے۔ اور یہ صرف ہم بول نہیں رہے ہیں، یہ بہت سارے لوگ کر چکے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔